السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ آج ہم الدرس التاسع والعشرون کا آغاز کریں گے۔ دروس اللغة العربیہ لغیر الناطقین بها، الجزء الثانی، پارٹ 2، دوسرا حصہ، سبق نمبر 29۔ اس سبق میں ثلاثی کا ایک اور ایب نارمل پیٹرن ہائی لائٹ کیا گیا ہے جسے کہا جاتا ہے المضاعف۔ آپ نے ڈیٹیل سے معطل کی تمام قسموں کو دیکھ لیا، مثال کو آپ نے دیکھا، اجوف کو دیکھا، ناقص کو دیکھا، اور ہر قسم میں ہر کیٹیگری میں مختلف گروپس ہیں۔ مثلا مثال میں ایک ہی گروپ نہیں ہے، کئی گروپس ہیں ورب کی جو مثال کے تحت آتی ہیں۔ اسی طریقے سے اجوف کے بھی کئی گروپس ہیں، اسی طریقے سے ناقص کے کئی گروپس ہیں، یہ آپ نے دیکھ لیے، یعنی کئی باب ہیں۔ اب آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں ایک بہت ہی اہم پیٹرن کو، اور وہ کہا جاتا ہے المضاعف۔ سب سے پہلے ہم المضاعف کو سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب لٹرلی یا لیکسیکلی ڈکشنری میں المضاعف کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ المضاعف یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ ضعف یضعف تضعیفا کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو ڈبل کر دینا۔ المضاعف something which has been doubled۔ ہوتا کیا ہے اس میں المضاعف میں؟ المضاعف میں یہ ہوتا ہے کہ سیکنڈ اور تھرڈ ریڈیکل دونوں سیم لیٹرز ہوتے ہیں۔ المضاعف is a type of trilateral verb in which the second and the third radicals are identical same۔ دوسرا اور تیسرا حرف اصلی مضاعف میں سیم ہوتے ہیں، اور اسی لیے دونوں کو ملا دیا جاتا ہے، اور دونوں کو ملا دیا جاتا ہے تو وہ ہو جاتے ہیں ڈبل۔ تو اسی مناسبت سے اس کو المضاعف کہا جاتا ہے، کیونکہ ڈبل لیٹرز ایک ہی طریقے کے اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک ہی جگہ پر، تو ہم اس کو کہتے ہیں المضاعف۔ اوکے، المضاعف جو پیٹرن ہوتا ہے ورب کا، اس میں بھی ایب نارملسی آ جاتی ہے۔ آپ نے جو نصر ینصر، ضرب یضرب، سمع یسمع، فتح یفتح، کرم یکرم، یہ 5 گروپس جو آپ نے دیکھے ہیں، جو بہت ہی کامنلی یوزڈ یا فریکوینٹلی یوزڈ ونس ہیں، یہ ان کی طرح بالکل نارمل نہیں ہے، گروپ انہی کا ہے، یعنی ثلاثی یہ بھی ہیں اسی کی طرح، اور یہ بھی جو ہے انہی کی طرح ہیں، بس فرق یہ ہے کہ معطل میں حرف علت آنے کی وجہ سے پیٹرن چینج ہو جاتا ہے اور بہت سارے صیغے چینج ہو جاتے ہیں۔ اور مضاعف میں بھی وہی ہوتا ہے کہ یہ بھی ثلاثی ہیں اور یہ بھی اسی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی براڈ جو گروپ ان کا مین گروپ ہے وہ وہی ہے جو 5 کا ہے، لیکن اس میں کچھ ایب نارمل سچویشن پیدا ہو جانے کی وجہ سے، کچھ ان یوزول چینجز کی وجہ سے ان کے صیغوں میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو المضاعف بھی انہی ایب نارمل کیٹیگریز میں سے ہے، ثلاثی کے جو گروپس ہیں وہ 5 انہی میں سے، لیکن اس میں بھی ایب نارملسی آ جاتی ہے، جیسا کہ معطل میں آیا ہے۔ معطل میں آپ نے دیکھا ہے، معطل میں چونکہ ہر ایک میں حرف علت ہوا کرتا تھا، اس لیے اس کا نام معطل رکھا گیا، اور پھر معطل کی جتنی قسمیں ہوتی ہیں وہ سب آپ نے ڈسکس کیا۔ یہاں پر جو پیٹرن ہے ثلاثی کا، اس کو کہا جاتا ہے مضاعف، کیونکہ اس میں ایک ہی ساتھ 2 لیٹرز، 2 حروف اکٹھے ایک طرح کے
जमा हो जाते हैं और एक को दूसरे में मर्ज कर दिया जाता है, इंटीग्रेट कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है। और जब मिला दिया जाता है एक में, तो इनके अंदर कुछ तब्दीलियां आ जाती हैं। अब यहीं से इनकी नॉर्मलसी खत्म होती है और एक न्यू इनको सेगा मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन बुनियाद इनकी वही है सुलासी की, और फिर उन पांचों में से किसी न किसी एक से रिलेटेड होते हैं, लेकिन इनका सेगा जो है बदला बदला दिखेगा। ये जो बदला बदला सेगा होता है, ये दरअसल इनका जो पुराना ओरिजिनल जो सेगा होता है उसमें कुछ तब्दीली करके बनाया जाता है। जैसे एक मिसाल मैं देता हूं, हज्जा। हज्जा जो है, हज्जा इज अ मुज़ाअफ वर्ब। हज्जा, हज्जा दरअसल में था हाजाजा। तो जब इसकी हम हिस्ट्री देखेंगे, इसकी जो एक्चुअल शेप है, इसकी रियलिटी पे जब हम गौर करेंगे, तो हमें अंदाजा होगा कि ये भी जो नॉर्मल किस्म के होते हैं वर्ब्स सुलासी के, ट्राइलेटरल, उन्हीं से ताल्लुक रखता है। लेकिन चूंकि इसमें कुछ एबनॉर्मल सिचुएशन पैदा हो गई, जिसमें अरबिक का जो फोनेटिक सिस्टम है या ओकल सिस्टम है वो मैच नहीं करता है, इसकी मजबूरी की वजह से इसमें कुछ तब्दीलियां कर दी जाती हैं। तो हज्जा यहुज्जू ये था हजाजा यहजुजू, और हजाजा यहजुजू ये नसरा यंसुरू के वजन पर है। हजाजा यहजुजू ये जो है बोलना उतना आसान नहीं है जितना हज्जा यहुज्जू बोलना आसान है अरबिक फोनेटिक्स या अरबिक ओकल सिस्टम के एतबार से। इसीलिए इन्होंने इसमें कुछ तब्दीलियां की हैं। और सबसे पहली तब्दीली इन्होंने ये की कि एक को दूसरे में इंटीग्रेट कर दिया, इंक्लूड कर दिया, मर्ज कर दिया, मुदगम कर दिया। इस इंक्लूजन को, इस मर्जर को टेक्निकली अरबिक ग्रामर में कहा जाता है इदगाम। इदगाम एक ऐसा प्रोसेस होता है कि उसके थ्रू एक लेटर को दूसरे लेटर में मर्ज कर दिया जाता है, इंटीग्रेट कर दिया जाता है। तो बहरहाल हम आज के लेसन में पढ़ेंगे मुज़ाअफ की मिसालें, और ये भी बहुत ही कॉमन पैटर्न है मुज़ाअफ, इसलिए इसकी भी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। कुछ वर्ब्स ले लिए जाएं और उनकी अच्छी प्रैक्टिस कर ली जाए, इंशाअल्लाह तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, माजी में इसमें तब्दीली होती है। माजी में जो तब्दीली होती है, यानी नॉर्मल जो रूट होता है कंजुगेशन का, गर्दान का, उसके बिलमुकाबिल में इसमें जो तब्दीली आती है, एक तब्दीली तो यह आती है कि जो दूसरा हर्फ असली होता है उसका वावेल खत्म हो जाता है। उसका वावेल साउंड जो होता है फ़िअल माजी में मुज़ाअफ की सूरत में खत्म हो जाता है। जैसे हजाजा था, हज्जा बना दिया आपने। हज्जा बनाने से क्या हुआ, जीम का जो फतहा था, असल में ये जो फतहा है और कसरा है और इसी तरीके से ज़म्मा है, ये वावेल साउंड है। फतहा जो है ये ए का साउंड देता है, और ज़म्मा वाव का देता है, और कसरा या का, और ये सब वावेल हैं। तो ये भी वावेल कहलाते हैं। तो ये वावेल साउंड जो है, यानी इनके ऊपर जो इराब फतहा का होता है, इनकी जो हरकत होती है लॉस्ट हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। जैसे हज्जा जब आपने कह दिया तो एक्चुअल में था ये हजाजा, तो पहला जो जीम है यानी कि सेकंड रेडिकल है, उसकी फतहा गायब हो गई मिलाते हुए उस जीम में, तो हज्जा हो गया। अब इसकी जो गर्दान होगी इस तरीके से होगी, हज्जा हज्जा हज्जू, हज्जत हज्जता हज्जना। यहां पर जो है जमा मुअन्नस गायब में यहां पर उसको ओपन कर दिया जाएगा, डिसइंटीग्रेट कर दिया जाएगा उसको। अभी तक उसको क्या कर दिया गया था, मिला दिया गया था, मुदगम कर दिया गया था, अब उसको डिमर्ज कर दिया जाएगा, अब उसको डिसइंटीग्रेट कर दिया जाएगा। तो ये हज्जा हज्जा हज्जू हज्जत हज्जता, इन पांचों सेगों में आपने देखा कि वावेल जो जीम पर था यानी सेकंड रेडिकल पर वो खत्म है, लेकिन हजजना यहां पर वो वापस आ गया, नॉर्मल हो गया। और फिर है हजजता हजजतुमा हजजतुम हजजती हजजतुमा हजजतुन्ना हजजतु हजजना, इन सब जगहों पे बिल्कुल नॉर्मल है। तो यहां हज्जा हज्जा हज्जू हज्जत हज्जता, ये पांच ऐसे हैं कि इन पांचों में ये अपना वावेल साउंड खो देगा और ये मर्ज ही रहेगा, लेकिन बाकी सेगों में इसको डिसइंटीग्रेट कर दिया जाएगा और अलग अलग कर दिया जाएगा।
مضارع میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے مضارع میں کیا ہوتا ہے کہ مضارع میں بھی یہ واول ساؤنڈ اپنا جو ہے کھو دیتا ہے. مضارع میں دراصل میں تھا یحججو، یحججو تھا، جو پہلا جیم ہے اس پہ ضمہ تھا تو واول ساؤنڈ ہوتا ہے ضمے کا، تو واول ساؤنڈ یہاں پہ ختم ہو جائے گا. یحجو، یحجو جب آپ نے کہہ دیا، یحججو کو جب آپ نے یحجو بنا دیا تو آف کورس وہ لوسٹ ہو گیا. اوکے، تو اس میں جو مضارع کی گردان بنے گی وہ یوں بنے گی یحج یحجانی یحجونا، تحج تحجانی یحججنا، تحج تحجانی تحجونا، تحجینا تحجانی تحججنا، احج نحج. یعنی مضارع میں زیادہ تر جو ہے یہ مرج رہے گا، مضارع میں زیادہ تر صیغوں میں یہ مرج رہے گا. تو یہ یحججنا اور تحججنا ہے، یحججنا اور تحججنا ہے. یہیں پہ صرف جو ہے یہ واول ساؤنڈ ریٹین کیا جائے گا، اور باقی جو فارمز ہیں مضارع کی وہاں پر واول ساؤنڈ کو ریٹین نہیں کیا جائے گا، وہ مرج ہی رہیں گے دونوں کے دونوں لیٹرز، یعنی دونوں جیم، یعنی کہ سیکنڈ ریڈیکل اور تھرڈ ریڈیکل. اب آئیے مضارع مجزوم میں. مضارع مجزوم میں آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی بہت پہلے سے، کیونکہ مجزوم ہوتا ہے تو اس کو آخر میں جزم دینا پڑتا ہے لم جازمہ کی وجہ سے. تو بسا اوقات کیا ہوتا ہے واولس وغیرہ کی صورت میں اور مضاعف وغیرہ کی صورت میں کہ التقاء ساکنین کی پرابلم آ جاتی ہے. تو یہ لم یحجا، لم تحجا، لم احجا، لم نحجا، ان سب جگہوں پر اگر لم کو جزم دیا جائے تو کیا ہو جائے گا؟ لم یحوج، یعنی دو ساکن اکٹھا ہو جائیں گے. پہلا جب مرج کیا ہوا ہے لم یحجا، یعنی ایک جیم جو پہلی ہے اس پہ ساکن ہے، اور اب لم کی وجہ سے بھی دوسری والی جیم پر بھی آپ ساکن دے دیں گی تو التقاء ساکنین ہو جائے گا. تو اسی التقاء ساکنین کی سچویشن سے اوائڈ کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس جیم کو فتحہ دے دیا ہے. تو مضاعف میں لم جازمہ کی صورت میں کیا کرتے ہیں؟ مضاعف میں اخیر لیٹر کو فتحہ دے دیتے ہیں تاکہ التقاء ساکنین کی مصیبت سے بچا جا سکے. تو یہ لم یحجا، اس نے حج نہیں کیا، یہ لم یحجا پہلی جیم ساکن ہے اور دوسری جیم پر انہوں نے فتحہ دیا. اصل فتحہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ مجزوم ہونا چاہیے تھا. کیوں؟ لم کی وجہ سے. لیکن نصب اس لیے دیا گیا تاکہ التقاء ساکنین کا جو مسئلہ ہے وہ سامنے نہ آ جائے. اوکے، تو یہ ہوا لم یحج لم یحجا لم یحجو، لم تحج لم تحجا لم یحججنا، لم تحج لم تحجا لم تحجو، لم تحجی لم تحجا لم تحججنا، لم احجا لم نحجا. اس طریقے سے اس کی پوری گردان ہوگی. اب امر میں آئیے، امر میں بھی التقاء ساکنین کا مسئلہ ہوگا. التقاء ساکنین کا مسئلہ اگر لم جازمہ کے ساتھ ہے تو امر میں ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بھی اخیر میں جزم دیا جاتا ہے، لام جو ہے وہ سکون لاتا ہے. اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ امر بناتے ہوئے یہاں پر الف نہیں استعمال کیا جاتا ہے، یہ بنایا جائے گا حجہ، حجہ حجا حجو، حجی حجا. اب یہاں جمع مؤنث میں احججنا ہو جاتا ہے. بہت ہی کمپلیکس سسٹم ہے یہ، لیکن اس کی کمپلیکسٹی بالکل ختم ہو جائے گی اگر جو ہے اس کی گردان آپ نے کر لی. گردان کو رٹنا ہی اس مسئلے کا حل ہے. بہت سمپل ہے، بس چند گردانوں کو آپ نوٹ کر لیں. حجہ حجا حجو، حجی حجا احججنا. تو یہاں کیا کیا گیا؟ فعل امر میں، فعل امر کی صورت میں یہ کیا گیا کہ جو تا ہوتی ہے اس کو ریمو کیا گیا. یعنی مضارع جو حاضر کے 6 صیغے ہوتے ہیں اسی سے تو امر بنایا جاتا ہے. اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ تا کو ختم کیا جاتا ہے پہلے، مضارع کی تا کو، پھر اس کے بعد الف لایا جاتا ہے. لیکن یہاں الف کو نہیں لایا جائے گا. اچھا، پھر یہاں ایک پرابلم یہ ہے کہ جیسے پیچھے گیا تھا لم جازمہ کے ساتھ کہ اس میں
بھی اخیر لیٹر کو فتحہ دے دیا جائے گا. حالانکہ امر میں کیا ہوتا ہے, سکون دیا جاتا ہے, لیکن یہاں پر فتحہ دیا جائے گا. وہی التقاء ساکنین کا مسئلہ یہاں پر بھی آ رہا ہے. تو یہ ہوگا مکمل طور پر حج حجا حجو حجی حجا احججنا, اس طریقے سے اس کی گردان بنے گی. اچھا, کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, یہ حجا یا حجو یہ نصرہ ینصرو سے آیا ہے. کبھی کبھی مضاعف جو ہوتا ہے وہ سمع یسمعو کے پیٹرن کا ہوتا ہے. جیسے مس یمسو, مس یمسو یا شم یشمو, یہ حجا یا حجو کے وزن پر نہیں ہے. مس یمسو یہ ہے دراصل میں مسیسا یمسسو, اور شم یشمو دراصل میں ہے یہ شمیم یشممو. تو اس کے جو ماضی بنیں گے وہ شمیمتو بنے گا, شمیمتا بنے گا, شمیمتی بنے گا. جب اس کو کھولا جائے گا جیسے شم شما شمو شمت شمتا, اب یہ بنے گا شمیمنا شمیمتا شمیمتما شمیمتم شمیمتی شمیمتما شمیمتنا شمیمتو شمیمنا, اس طریقے سے ہوگا. اور مضارع میں جو ہوگا وہ یشمو ہوگا, یشم یشمانی یشمونا, تشم تشمانی یشممنا, اس طریقے سے مضارع ہوگا. خیر, یہ ہے مضاعف کا کنسپٹ اور مضاعف کی کچھ گردانیں جو آپ کے سامنے بطور نمونہ پیش کی گئیں. اب آئیے ایک اور نیو پارٹیکل سیکھتے ہیں اس میں. یہ پوائنٹ نمبر 2 ہے. پوائنٹ نمبر 2 میں آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک پارٹیکل عربک میں ہوتا ہے لما, لام اور مشدد میم اور الف. لما کے معنی ہوتے ہیں ابھی تک نہیں, یعنی کہ ناٹ ایٹ کا معنی دیتا ہے. ناٹ ایٹ, ابھی تک نہیں کا معنی دیتا ہے. یہ جیسے آپ کہیں کسی کو لما یرجع, وہ ابھی تک نہیں لوٹا. تو لما جب مضارع کے ساتھ یوز ہوتا ہے تو ناٹ ایٹ کا سینس دیتا ہے, ناٹ ایٹ. اور لما مضارع کے ساتھ جب نہیں ہوتا ہے تو وین کا سینس دیتا ہے, جب کا سینس دیتا ہے. جیسے لما سمعت الجرس, جب میں نے گھنٹی کی آواز سنی. دخلت الفصل, I entered the classroom. لما ذهبت الى مکہ زرت صدیقی, جب میں مکہ گیا تو میں نے اپنے دوست کی زیارت کی. تو لما جو ہے یہ اگر مضارع کے ساتھ آتا ہے تو ناٹ ایٹ کا سینس دیتا ہے, ناٹ ایٹ کا میننگ دیتا ہے, اور مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے لم کی طرح. اور لما جب ماضی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس وقت وہ وین کا معنی دیتا ہے. جیسے لما ذهبت, جب میں گیا. لما سمعت, جب میں نے سنا. یہ دونوں ہی بہت کثرت سے استعمال ہوتے ہیں. وہ لما جو جب کا معنی دیتا ہے وہ ماضی کے ساتھ عموماً استعمال کیا جاتا ہے, اور وہ لما جو ناٹ ایٹ کا سینس دیتا ہے وہ مضارع کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. اس پوائنٹ کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں. پوائنٹ نمبر 3 کو دیکھیں. پوائنٹ نمبر 3 میں آپ کو جو چیز ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ عربی میں 2 ورڈز آتے ہیں, ایک ہے ابدن, ایک ہے قطو. یہ دونوں کے دونوں کسی نیگیٹو ورب کو ایمفیسائز کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. قطو اور ابدا یہ 2 پارٹیکلز ہیں, اور دونوں کے دونوں نیگیٹو ورب میں ایکسٹرا ایمفیسس دینے کے لیے, تاکید پیدا کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. لیکن یہاں یہ نوٹ کرنا ہے فرق کہ قطو کا استعمال پاسٹ ٹینس کے ساتھ کیا جاتا ہے. قطو پاسٹ میں کسی چیز کو مؤکد کرنے کے لیے, کسی چیز کو ایمفیسائز کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اور ابدا فیوچر میں کسی چیز کو ایمفیسائز کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. قطو and abada both are used to attach emphasis to a negative verb, but the difference in both of them is that qattu is used to attach an emphasis to the verb in the past, and abada is used to attach an emphasis to the verb in the future. تو قطو کا استعمال ہوگا پاسٹ میں اور ابدا کا استعمال ہوگا فیوچر میں. ابھی دیکھیں اگزامپل, جیسے لم اکتب الیہ قطو, میں نے اس کے پاس کبھی نہیں خط لکھا. لم اکتب الیہ قطو,
میں نے کبھی اس کے پاس خط نہیں لکھا. تو قطو نے جو ہے پاسٹ میں ایک چیز پر تاکید کی. اور اب آپ استعمال کر رہی ہیں ابدا, تو لن اکتب الیہ ابدا, میں اس کے پاس کبھی خط نہیں لکھوں گا. I will never write a letter to him. تو قطو پاسٹ میں نیگیٹو سینس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے, اور لن فیوچر میں اسی کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اچھا, قطو کے بارے میں آپ ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ یہ مبنی ہے, قطو ہی ہمیشہ رہے گا. کچھ ورڈز عربک میں ہوتے ہیں انڈیکلائنیبل, they never change with the change of the grammatical positions, they are unchangeable. یہ ہوا پوائنٹ نمبر 3. پوائنٹ نمبر 4 میں آئیے. پوائنٹ نمبر 4 میں آپ کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایکسپریشن بتا رہے ہیں. جیسے کوئی آدمی کچھ پوچھے, کچھ آپ سے کہنا چاہے, اور آپ جو ہے اس کا انکار کرنا چاہ رہے ہیں, اس کو منع کرنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے, اور آپ کو شکریہ بھی اس انسان کا ادا کرنا ہے. تو آپ کو کس طریقے کا ایکسپریشن استعمال کرنا چاہیے؟ پوائنٹ نمبر 4 میں آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں. مثلا آپ سے کوئی کہے کہ آپ چائے پی لیجئے ہمارے ساتھ, من فضلک اشرب القہوۃ معنا, برائے کرم آپ ہمارے ساتھ چائے لے لیجئے. تو اب آپ کو جواب دینا ہے. مثلا آپ کو چائے نہیں لینی ہے تو آپ کہتے ہیں لا وشکرن, اور آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے لا بھی کہا یعنی انکار بھی کیا, اور اس کے بعد فوراً کہا وشکرن, اور آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کو واو لگانا ہے, لا وشکرن کہنا ہے, لا شکرن آپ کو نہیں کہنا ہے. یہ بالکل غلط ہو جائے گا. لا شکرن نہیں کہنا ہے, بلکہ کیا کہنا ہے؟ لا وشکرن نہیں, اور آپ کا بہت بہت شکریہ. یعنی آپ نے انکار بھی کیا اور شکریہ بھی ادا کیا. لیکن لا شکرن اگر آپ نے کہہ دیا تو یہ غلط ہو جائے گا. یعنی کہ ایسا ہو جائے گا کہ جیسے آپ کا کوئی شکریہ نہیں. لا شکرن کے معنی ہو جائے گا کوئی شکریہ نہیں. تو آپ کو لا کہنا ہے اور بیچ میں واو ایڈ کر دینا ہے, لا و شکرن. یعنی کہ آپ نے انکار بھی کیا, یو آر ڈینائنگ, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم یو آر تھینکنگ. تو اس طریقے سے آپ کو یہ 4 پوائنٹس اس لیسن میں جو ہائی لائٹ کیے گئے ہیں اس کو ذہن میں اپنے رکھنا ہے. اب ہم ذرا مین ٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں. الدرس التاسع والعشرون, the 29th lesson, 29واں سبق. المدرس, ٹیچر نے کہا, احججت یا مسعود, اے مسعود کیا تو نے حج کیا ہے؟ Have you ever performed حج؟ احججتا, یہ دیکھیے حججتا, حج حجا حجو, حجت حجتا حججنا, حججتا حججتما حججتم. ڈیٹیل سے میں سمجھا چکا ہوں کہاں مرج کیا جائے گا اور کہاں ڈی مرج کیا جائے گا. مسعود نے کہا لا, نو, یا استاذ, او مائی ٹیچر, نہیں اے استاذ میں نے حج نہیں کیا ہے. حج زملائی کلہم, میرے تمام ساتھیوں نے حج کر لیا ہے. ولکنی ما حججت, لیکن میں نے حج نہیں کیا ہے. All my classmates have performed Hajj, but I have never been able to do. ولکنی ما حججت, but I have not done my Hajj. مرضت ایام الحج, میں حج کے دنوں میں بیمار ہو گیا. فبقیت ہنا بالمدینۃ المنورہ, اس لیے یہیں مدینہ منورہ میں ٹھہر گیا. مرضت, I fell sick during the days of Hajj. فبقیت ہنا بالمدینۃ المنورہ, so I stayed here in مدینہ منورہ. بقی یبقی, یہ دیکھیے حج یحج تو آپ کو بتا ہی چکا میں یہ المضاعف ہے, اور مرض یمرض یہ سمع یسمعو کے پیٹرن کا ہے, اس کے معنی ہوتے ہیں ٹو فال سک. اور ایام الحج یہ ایڈورب ہے, ظرف ہے, اسی لیے ایامہ پر فتحہ ہے, منصوب ہے. فبقیت ہنا بالمدینۃ المنورہ, تو اس لیے میں یہاں مدینہ منورہ میں ٹھہر گیا. المدرس نے کہا لا تحزن,
ٹیچر نے کہا غم نہ کریں. لا تحزن, ڈونٹ وری, ڈونٹ بی سیڈ, غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ستحج فی العام المقبل انشاءاللہ. انشاءاللہ you will soon perform Hajj the next year. انشاءاللہ ان قریب آپ اگلے سال حج کریں گے. تمر السنۃ بسرعہ, سال بہت تیزی سے گزر جائے گا. تمر السنۃ بسرعہ, سال بہت تیزی سے گزر جائے گا. ڈونٹ وری, you will soon perform Hajj the next year inshallah. The year will go fast, swiftly, quickly. یعنی وقت بہت تیزی سے گزر جائے گا, ایک سال بہت جلدی پورا ہو جائے گا. بسرعۃ, تیزی سے, بائی پریپوزیشن ہے. اور یہ مرہ یا مرو, یہ بالکل حج یحج کی طرح, یہ فعل مضاعف ہے. آگے دیکھیے, مسعود نے کہا حججت انت یا استاذ, اے استاذ کیا آپ نے حج کیا ہے؟ Have you performed حج او استاذ؟ المدرس ٹیچر نے کہا لا, نو, لم احج هذا العام, میں نے اس سال حج نہیں کیا ہے. I have not performed حج this year, میں نے اس سال حج نہیں کیا ہے. لکنی حججت قبل هذا 5 مرات, لیکن اس سے پہلے میں نے 5 مرتبہ حج کیا ہے. I have not performed Hajj this year, but I have performed Hajj earlier 5 times. 5 مرات, 5 times. أنا أشم رائحة كريهة, I'm smelling a bad odor, or I can smell a bad odor. یعنی مجھے بدبو آ رہی ہے. شم یشمو, یہ سمع یسمعو کا مضاعف ورب ہے. شمیما یشممو تھا اصل میں. I'm smelling a bad odor, یعنی مجھے بدبو آ رہی ہے. کریہا کے معنی ہوتے ہیں بری, اور رائحہ کے معنی ہوتے ہیں بو. بری بو یعنی بدبو. اما تشمون رائحۃ یا اخوان, اے بھائیو کیا آپ لوگوں کو بو نہیں آ رہی ہے؟ Can't you smell the bad odor, brothers? الطلاب, اسٹوڈینٹس نے کہا بلا, of course, نشمھا, we can smell it. المدرس ٹیچر نے کہا من این ہی, where is it from, یہ کہاں سے آ رہی ہے, where is it coming from. عمرو نے کہا اظنھا من الحمام, it seems to me, I think it is from the washroom. ظن یظن کے معنی ہوتے ہیں think, سوچنا. میں سوچتا ہوں کہ یہ واش روم سے بو آ رہی ہے. ہا جو ہے یہ پروناؤن جا رہی ہے لوٹ کر رائحہ کی طرف, اسی لیے اس کو فیمنین رکھا گیا ہے. اور ظن یظن یہ الفعل المضاعف ہے, حج یحج کی طرح. عبداللہ نے کہا نعم, yes, هي من الحمام, it is coming from the washroom. ان القمامة التي رماها احد الناس سدت البالوعة. ان القمامة, القمامہ کے معنی آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں گاربیج. القمامہ کے معنی گاربیج, ٹریش. The garbage التي رماها أحد الناس, which was thrown by one of the people, سدت البالوعة, has blocked the sewer, drain. بالوعہ بولتے ہیں سیور کو, ڈرین کو بولتے ہیں. اور سد یسد کے معنی ہوتے ہیں بلاک کر دینا. یہ سد یسد, یہ نصر ینصر, یہ جو گروپ ابھی گیا ہے حج یحج کا, مضاعف وہی ہے. ان القمامة التي رماها احد الناس سدت البالوعة, وہ کچرا جو ایک انسان نے, ایک آدمی نے پھینکا تھا, اسی نے ڈرین کو بلاک کر دیا ہے, سیور کو بلاک کر دیا ہے. المدرس ٹیچر نے کہا من الذي دفع السبورة الى الخلف, کس نے بلیک بورڈ کو پیچھے دھکیل دیا ہے. دفع یدفع کے معنی ہوتے ہیں پش کرنا, یہ فتح یفتح سے ہے.
من الذی دفع السبورۃ الی الخلف, کس نے بلیک بورڈ کو پیچھے دھکیل دیا ہے. Who has pushed the blackboard behind. تعال یا سعید, اے سعید آؤ, وجرها الى الامام, اور اسے آگے کو کھینچو. جر یجر کے معنی ہوتے ہیں کھینچنا. او سعید, come and pull it to the front. وجرها الى الامام, اور اسے آگے کو کھینچ کے لاؤ. and pull it ahead, اور اسے سامنے کو کھینچ کر لاؤ. یہ جر یجر, جرها, یہ جرہ فعل امر ہے. جرہ جرہ, جرو جری, جرہ اجررنا, اس طریقے سے ہوگا. اس کے بعد دیکھیے سعید یجر السبورۃ, سعید بلیک بورڈ کو کھینچ رہا ہے. انت جررتها کثیرا, تو نے اسے بہت کھینچ دیا. ادفعها الى الخلف قلیلا, اسے تھوڑا اور پیچھے دھکا دو. یکفی, کافی ہے اب. اترکها الان, اب اسے چھوڑ دو. So سعید یجر السبورۃ, سعید is pulling the blackboard. انت جررتها کثیرا, you pulled it more or too much. ادفعها الى الخلف قلیلا, push it to the back a little. یکفی, it is enough. اترکها الان, leave it now. ترک یترک سے یہ فعل الامر اترک ہے. مسعود نے کہا اہذا هو الجزء الثانی من الکتاب یا استاذ, اے استاذ کیا یہ کتاب کا دوسرا پارٹ ہے, دوسرا حصہ ہے. Is this the second part of the book, O teacher? المدرس, ٹیچر نے کہا نعم, yes, جی ہاں. خذ هذه النسخ وعدها, خذ هذه النسخ وعدها, take these copies and count them. النسخہ کے معنی ہوتے ہیں کاپی. خذ هذه النسخ وعدها, take these copies وعدها and count them. عد يعد, یہ نصر ینصر, یعنی کہ وہ جو آپ کا حج یحج کا پیٹرن ہے, یہ حج یحج ہی کی طرح فعل مضاعف ہے. اور عدہ یہ فعل امر ہے. عد عدہ عدو عدی عدہ اعددنا, اس طریقے سے ہوگا. اعددتها, کیا تو نے اسے کاؤنٹ کر لیا. have you counted them. کم ہیا, how many are they, یہ کتنے ہیں. مسعود نے کہا نعم, yes, عددتها, I counted them. هي 25 نسخة, they are 25 copies. المدرس, ٹیچر نے کہا ندرس الان حدیثا, we will learn a hadith now. اس وقت یا اب ہم ایک حدیث سیکھیں گے. we will be learning a hadith now. یہ کہہ رہے ہیں اکتبہ علی السبورہ, I will write it on the blackboard, میں اسے بلیک بورڈ پر لکھوں گا. یعنی ٹیچر کہہ رہا ہے فاکتبوہ فی دفاترکم, and you write it in your notebooks, اور آپ لوگ اسے اپنی نوٹ بکس میں لکھیں. یکتب عن انس رضی اللہ تعالی عنہ, اب وہ لکھ رہا ہے, یعنی استاذ لکھ رہے ہیں, the teacher is writing. کیا لکھ رہے ہیں. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال ما مسست دیباجا ولا حریرا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. I never touched a silk which is softer than the palm of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. And I never smelled a fragrance أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم, more fragrant than the fragrance or than the smell of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اس حدیث میں کہا جا رہا ہے حضرت انس کی طرف سے ما مسست دیباجا ولا حریرا, میں نے کبھی کوئی دیباج اور کوئی ریشم نہیں چھوا. یہ دیباج اور ریشم یہ دونوں ہی ریشم کے الگ الگ قسمیں ہیں. میں نے کبھی کوئی ریشم نہیں ٹچ کیا, چھوا, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے نرم ہو. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ریشم سے بھی زیادہ نرم تھا. ولا شممت رائحة, اور میں نے کبھی کوئی خوشبو نہیں سونگا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے زیادہ مہک رکھنے والی یا زیادہ پاکیزہ ہو. So I never touched a silk which is softer than the palm of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and I never smelled
a smell or a fragrance which is more fragrant than the smell of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. بعد हुनैहतिन अकतबतुम या अबनाई, थोड़ी देर के बाद, यानी थोड़ी देर के बाद टीचर ने कहा, ऐ मेरे बच्चों क्या आप लोगों ने लिख लिया? ओ माय सन्स हैव यू रिटन? अब तुल्लाब स्टूडेंट्स ने कहा लम्मा, नॉट एट. ये देखिए लम्मा आ गया, यानी अभी तक हमने नहीं लिखा. और ये पीछे भी कत्तू गया, देखिए उसका माजी के साथ इस्तेमाल किया गया है. कत्तू का इस्तेमाल ला शमिम तुराइहतन कत्तू, और आपको बताया गया था कत्तू माजी के साथ इस्तेमाल होता है और अबदा ये मुजारे के साथ. आगे देखिए, अल मुदर्रिस टीचर ने कहा या अली, ए अली, ला तजुन्ना अन्ननी गाफिलुन अम्मा तामल, मुझे बेपरवाह ना समझो उन चीजों से जो तुम कर रहे हो, यानी जो तुम कर रहे हो मैं उससे गाफिल नहीं हूं, मैं खूब देख रहा हूं. ओ अली, ला तजुन, डोंट थिंक, अन्नी गाफिलुन, दैट आई डोंट नो व्हाटएवर यू आर डूइंग, और आई एम अनअवेयर ऑफ व्हाटएवर यू आर डूइंग. इन्नका ला तक्तुबु दरसा, यू आर नॉट राइटिंग द लेसन, तुम सबक को नहीं लिख रहे हो. इन्नमा तक्तुबु रिसालतन, तुम एक मैसेज लिख रहे हो. यू आर राइटिंग अ लेटर. अलैसा कदालिक, इजंट इट सो? रुद्दहा फिल हकीबती, इसे बैग में लौटा दो. रिटर्न इट टू द बैग. रद्दा यद्दु के माने होता है लौटा देना. ये रुद्दा ये फ़िअल अम्र है. रुद्दा, रुद्दा, रुद्दू, रुद्दी, रुद्दा, उर्दुदना. अली ने कहा बला, ऑफ कोर्स, हुआ कदालिक, दैट इज द केस. अना आसिफुन या उस्ताज, ओ उस्ताज, आई एम सॉरी. लन अऊद लिमिस्लिही, आई विल नेवर रिपीट द सेम अगेन इंशाअल्लाह. ये देखिए, लन अऊद लिमिस्लिही अबदा, अबदा आ गया फ्यूचर के लिए. मैं हरगिज ऐसा नहीं करूंगा. मैं I will never get back limislihi to the same. That means I will never repeat the same again inshallah. तमरीन नंबर 1. अजिब अनिल अस्इलतिल आतिया, answer the following questions. Number 1. लिमा लम यहुज्ज मसऊद हादल आमा. लिमा लम यहुज्ज, लम यहुज्ज ये लम यहजुज था, जज्म की हालत में यही इसको इराब मिलेगा. इस साल मसऊद ने हज क्यों नहीं किया? लिमा लम यहुज्ज मसऊद हादल आमा, व्हाई डिड मसऊद नॉट परफॉर्म हज दिस ईयर? अब जवाब आपको देना होगा, लम यहुज्ज मसऊद लिअन्नहु कान मरीज़न अय्याम अल हज. Mas'ud did not perform Hajj as he was sick ayyam al-Hajj, during the days of Hajj. Mas'ud did not perform Hajj because he was sick during the days of Hajj. لأنه كان مريضا أيام الحج. Number 2. كم مرة حج المدرس, मुदर्रिस ने या उस्ताज ने कितनी बार हज किया? How many times did the teacher perform his hajj? इसका जवाब होगा हज्जल मुदर्रिसु खम्सा मर्रातिन. उस्ताज ने या टीचर ने 5 बार हज किया. हज्जल मुदर्रिसु खम्सा मर्रातिन. नंबर 3. मिन अयन जाअतिर राइहतुल करीहा, बदबू कहां से आई? मिन अयन जाअतिर राइहतुल करीहा, वेयर डिड द बैड स्मेल कम फ्रॉम? जाअतिर राइहतुल करीहा मिनल हम्मामी, द बैड स्मेल केम फ्रॉम द वॉशरूम. Number 4. لماذا خرجت الرائحة الكريهة من الحمام? Why did the bad smell come from the washroom? Why did the bad smell come out of the washroom? خرجت الرائحة الكريهة من الحمام لأن القمامة التي رماها الطلاب
سدت البالوعة. The bladder came out of the washroom because the garbage, the trash which was thrown by the students, سدت البالوعة, had blocked the sewer. سد یسدو کے معنی آپ کو بتایا گیا تھا بلاک کر دینا. اور البالوعہ کے معنی آپ کو بتایا گیا تھا ڈرین اور سیور کے ہوتے ہیں. ایکسرسائز نمبر 2 دیکھیے. هذه امثلة للفعل المضاعف. These are examples of المضاعف verb. المضاعف verb کی پوری ڈیفینیشن آپ کو معلوم ہے. دیکھیے حج اصلہ حجج ان یحج اصلہ یحجج. حجہ جو ہے اصل میں وہ حججہ تھا نصارہ کی طرح, اور یحج جو ہے یہ دراصل یحجج تھا ینصرو کی طرح. یہ حجہ یحج دراصل نصارہ ینصرو کے پیٹرن کا جو ہے ورب ہے, لیکن چونکہ اس میں ایڈنٹیکل 2 لیٹرز اکٹھے آ گئے سیکنڈ اور تھرڈ میں, تو ایک کو دوسرے میں مرج کر دیا گیا, ادروائز گروپ وہی ہے. اب اسی سے تعلق رکھنے والے کچھ آپ کو وربس دے رہے ہیں تاکہ آپ اس کی اچھی پریکٹس کر لیں. ماضی, مضارع, لن ناصبہ, جازمہ, امر نہیں وغیرہ کا استعمال کرتے ہوئے. ظن یظن, حج یحج کے معنی تو ہوئے ٹو پرفارم حج, اور ظن یظن کے معنی ہوتے ہیں گمان کرنا, ٹو تھنک, ٹو بلیو. اور اس کے بعد ہے جر یجر. جر یجر کے معنی ہوتے ہیں کھینچنا, ٹو ڈریگ, ٹو پل. جر یجر کے معنی ہوتے ہیں ٹو ڈریگ, ٹو پل. اور اس کے بعد ہے مر یمر. مر یمر کے معنی ہوتے ہیں گزرنا, ٹو پاس. مر یمر کے معنی ہوتے ہیں ٹو پاس, گزر جانا. اور عد یعد کے معنی ہوتے ہیں ٹو کاؤنٹ, گننا. عد یعد کے معنی ہوتے ہیں گننا, ٹو کاؤنٹ. اور اس کے بعد ہے سب یسب. سب یسب کے معنی ہوتے ہیں گالی دینا, ٹو ابیوز, ٹو کال نیمز. اور اس کے بعد ہے رد یرد. رد یرد کے معنی ہوتے ہیں ٹو ریپلائی. رد یرد کے کئی معنی آتے ہیں. رد یرد کے معنی ہوتے ہیں رد کر دینا, ریجیکٹ کر دینا. رد یرد کے معنی ریفیوٹ کرنے کے بھی ہوتے ہیں. رد یرد کا ایک میننگ ماڈرن عربک میں اسپیشلی ہوتا ہے جواب دینا, ٹو ریپلائی. اور اس کے بعد ہے سب یسب. سب یسب ٹو پور, اڈیلنا جس کے کہتے ہیں, پور کرنا, اڈیلنا. اور اس کے بعد ہے سد یسد. سد یسد کے معنی ہوتے ہیں بلاک کر دینا, ٹو بلاک. یہ جتنے وربس انہوں نے ابھی دیے ہیں, ظن یظن, جر یجر, مر یمر, عد یعد, سب یسب, رد یرد, صب یصب, سد یسد, یہ سارے کے سارے نصر ینصر گروپ کے ہیں. لیکن آگے آپ کو 2 ایگزامپلس ایسے دے رہے ہیں یہ المضاعفی کے گروپ کے وربس کی, جو کہ سمع یسمع سے ہیں. جیسے شم یشم, یشمو ہے یہ یشمو نہیں ہے. اور مس یمسو, یہ یمسو ہے, یمسو نہیں ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شما دراصل میں شما اصلہ شمیمہ. شما کی جو اصل ہے یہ شمیمہ ہے. یشمو اصلہ یشممو, یشمو کی جو اصل ہے وہ یشممو ہے. وکذالک مسا, اور ایسے ہی معاملہ مسا کا بھی ہے. یعنی مسا جو ہے یہ مسیسا تھا, اور یمسو جو ہے یہ یمسسو. تو اس کی پوری گردان آپ کر لیں. 2-4 ورڈ آپ کو جو اچھے لگیں اس میں سے چھانٹ لیں, ریزنیبل, مناسب لگیں, اور پھر آپ جو ہے اس پہ خوب محنت کر لیں.
جیسے حج، حجا، حجو، حجت، حجتا، حججنا، حججتا، حججتما، حججتم، حججتی، حججتما، حججتنا، حججتو، حججنا. يحج، يحجان، يحجون، تحج، تحجان، يحججن، تحج، تحجان، تحجون، تحجين، تحجان، تحججن، احج، نحج. اور امر میں آپ کو اس طریقے سے کہنا ہے حج، حجا، حجو، حجی، حجا، احججنا. لا تحجا یہ نہیں والا ہوا، لا تحج، لا تحجا، لا تحجو، لا تحجی، لا تحجا، لا تحججنا، یہ نہیں ہوا. تو اس طریقے سے آپ خاص طور پہ ماضی، مضارع، امر اور نہیں کی اچھی پریکٹس کر لیں ان تمام وربس کو استعمال کرتے ہوئے. اب دیکھیے آگے ایکسرسائز نمبر 3. نمبر 1 حج اخی قبل 3 اعوام وانا حججت هذا العام. میرے بھائی نے 3 سال پہلے حج کیا اور میں نے اس سال حج کیا. My brother performed Hajj 3 years back and I performed my Hajj this year. And number 2, أظنك طالبا. I think you are a student. مجھے لگتا ہے، میرا خیال ہے کہ آپ ایک طالب علم ہیں. نمبر 3 أصب لك مزيدا من الشاي يا أخي. لا وشكرا. اے میرے بھائی، کیا میں آپ کے لیے مزید چائے اونڈیلوں؟ اصبو، صب یصبو کے معنی میں نے بتایا تھا، اونڈیلنا، to pour. Should I pour more tea for you, my brother? لا، no. وشکرا، thank you. No thanks، جو ہم کہتے ہیں نا no thanks. تو یہاں ابھی آپ کو بتایا گیا تھا پوائنٹ نمبر 4 کے طور پر کہ جب آپ انکار بھی کریں اور کسی کا شکریہ بھی ادا کریں تو آپ کو لا شکرن نہیں کہنا ہے، لا و شکرن. انگریزی میں دیکھیے نو تھینکس، انگریزی کی جو ٹرم ہے، میں لینگویج کی برائی نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک حساب سے دیکھا جائے تو کنفیوزنگ ہے. نو تھینکس کا مطلب کوئی شکریہ نہیں تمہارا. عربک دیکھیے کتنی ڈیٹیلڈ لینگویج ہے. عربک کہہ رہی ہے کہ آپ کو لا شکرن آپ کو نہیں کہنا ہے. انگریزی کو دیکھتے ہوئے اگر ہم غور کریں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لا شکرن ہونا چاہیے تھا عربی میں، لیکن عربک دیکھیے کس قدر پریسائز، ایگزیکٹ اور پرفیکٹ لینگویج ہے. عربک کہہ رہی ہے کہ آپ کو کہنا ہے لا و شکرن، نہیں شکریہ. واو لگانا ہے، لا ہو گیا کہ نہیں، اور واو کے ذریعے آپ نے ایک نیو پارٹ بنا دیا اور آپ کا شکریہ. لیکن اگر اس کو لا شکرن کہہ دیا جائے نو تھینکس کی طرح تو بھی ہو جائے گا کوئی شکریہ نہیں، شکریہ ہی نہیں تمہارا. نو تھینکس کا مطلب کوئی شکریہ نہیں. تو آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ ایک مسٹیک ہے کہ لا شکرن کہہ دیا جائے. لا اور شکرن کے بیچ میں ایک واو لگانا ضروری ہے، تبھی جا کے صحیح میننگ ملیں گے. ادروائز اٹ ول بی رانگ ٹو سے لا شکرن وداؤٹ واو. Because if you are not using wow, that would mean you are denying to thank. آپ شکریہ ادا کرنے کا انکار کر رہی ہیں. نو تھینکس یعنی کوئی شکریہ نہیں تمہارا. چلیے خیر، اب آگے بڑھتے ہیں. اے میرے بھائی، کیا میں آپ کے لیے مزید چائے اونڈیلوں؟ نہیں شکریہ. نمبر 4 لما تجرین الحقیبۃ فی التراب یا فاطمہ. اے فاطمہ، تو مٹی میں بیگ کو کیوں گھسیٹ رہی ہے، کھینچ رہی ہے؟ جرہ یجرو کے معنی ہوتے ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا، ٹو ڈریگ، ٹو پل، کسی چیز کو ڈریگ کرنا، کھینچنا. Oh Fatima, why are you dragging the bag in the dust? Number 5 أعددت هذه الريالات يا سعاد.
اے سعاد کیا تو نے ان ریالوں کو گن لیا ہے؟ او سعاد have you counted these reals؟ نعم yes عددتها I have counted them، میں نے انہیں گن لیا ہے۔ ہی مئۃ ریال یہ 100 ریال ہیں۔ ہی مئۃ ریال they are 100 reals۔ نمبر 6 لما دخلت البيت شممت رائحة طيبة، when I entered the house I had a very good smell۔ رائحہ طیبہ کے معنی ہوتے ہیں good smell، اور رائحہ کریہہ کے معنی ہوتے ہیں bad smell۔ تو لما دخلت البيت شممت رائحة طيبة، when I entered the house I had or I smelled a good odor or I had a good smell۔ اردو میں ترجمہ اس کا یوں کریں کہ جب میں گھر میں داخل ہوا یا جب میں گھر میں داخل ہوئی تو مجھے اچھی خوشبو آئی، عمدہ خوشبو آئی۔ نمبر 7 یمر المدیر علی الفصول کل صباح، ڈائریکٹر ہر صبح میں درسگاہوں سے ہوتے ہوئے گزرتے ہیں، یعنی درسگاہوں کا چکر لگاتے ہیں، پیٹرولنگ کرتے ہیں۔ یمر المدیر علی الفصول کل صباح، ڈائریکٹر ہر مارننگ میں ہر صبح میں کلاسز سے ہو کر گزرتے ہیں۔ The director passes by the classes each morning or goes by the classes each morning۔ اس کے بعد دیکھیے آپ کو پریکٹس کے لیے کہہ رہے ہیں نمبر 4 میں اسند الافعال الآتیۃ الی المتکلم کما هو موضح فی المثال، use the following verbs with متکلم as shown in the example۔ حامد ظن، حامد نے سمجھا۔ حامد thought، انا ظننت I thought میں نے سمجھا۔ حامد عد، حامد نے شمار کیا۔ انا عددت، میں نے شمار کیا۔ حامد counted، I counted۔ حامد مر، حامد گزرا۔ حامد passed، انا مررت I passed۔ حامد جر، حامد dragged، انا جررت I dragged۔ حامد نے کھینچا، میں نے کھینچا۔ حامد حج، حامد performed his حج۔ انا حججت I performed my حج۔ حامد نے حج کیا، میں نے حج کیا۔ حامد رد، حامد replied، حامد نے جواب دیا۔ انا رددت I replied، میں نے جواب دیا۔ حامد شق، شق یشق کے معنی ہوتے ہیں فاڑ دینا، to tear something۔ یہ بہت اہم لفظ ہے، یہ یاد رکھیں، شق یشق کے معنی ہوتے ہیں فاڑنا۔ حامد شق، حامد چور، حامد نے فاڑ دیا۔ انا شققت، میں نے فاڑ دیا۔ حامد شم، حامد نے سونگھا، حامد smelled۔ انا شممت I smelled، میں نے سونگھا۔ حامد صب، حامد نے اڈیلا۔ حامد poured، انا صببت I poured، میں نے اڈیلا۔ حامد مس، حامد نے چھوا، حامد touched۔ انا مسست I touched، میں نے چھوا۔ تو یہاں پر بیسیکلی انہوں نے واحد غائب یعنی واحد مذکر غائب اور واحد متکلم کی پریکٹس کروائی ہے۔ میں نے اس سے پہلے ہی آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کی ماضی اور مضارع اور اس کے امر اور نہیں کی گردانیں کیسے ہوں گی، آپ خوب اس کی پریکٹس کریں۔ اس کے بعد نمبر 5 پر جو آپ کے سامنے ہے، تأمل المثال ثم صغ الامر من الافعال الآتیہ۔ Think about the example، یعنی اس مثال پر غور کریں۔ ثم صغ الامر من الافعال الآتیہ and then made the amr form using the following verbs۔
امر کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ فعل مضارع کے جو حاضر کے جو 6 صیغے ہوتے ہیں انہی کو لے کر فعل امر کو بنایا جاتا ہے. تو اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ نیچے انہوں نے جو اگزامپلز دیے ہوئے ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو امر کے صیغے بنانے ہیں. بہت اہم ہے، مضاعف کی امر کیسے بنائی جاتی ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے. It is very important how to convert the مضاعف verbs into امر. اب دیکھیے کیا ایگزامپل ہے. انت تجرو، تو یہ تجرورو تھا، تجرو، اور پھر اس سے جو امر یہ بنا رہے ہیں یہ ہے جرہ. اب یہ بتا رہے ہیں کہ کیسے کیسے یہ تجرو سے جرہ بنا ہے. تو کہہ رہے انت تجرو میں جو تجرو ہے جب اس کو آپ نے امر بنایا، اور آپ کو معلوم ہے کہ فعل مضارع کے جو واحد مذکر اور تثنیہ مذکر اور جمع مذکر، واحد مؤنث، تثنیہ مؤنث اور جمع مؤنث کے جو 6 صیغے ہوتے ہیں انہی کا استعمال کر کے امر کو بنایا جاتا ہے. تو ابھی واحد مذکر حاضر کی مثال دے رہے ہیں. انت تجرو سے آپ امر کیسے بنائیں گی یہ بتا رہے ہیں کہ تجرو کو آپ نے کیا تجرر، تجرو پہ آپ نے کیا کیا، اس کو انہوں نے ڈیمرج کر کے بتایا ہے، آپ کو ڈس انٹیگریٹ کیا ہے. تو را کو الگ کر دیا ہے. پہلے والے را پر جب آپ پڑھتی ہیں تو اس پہ ساکن دیتی ہیں اور دوسرے پہ آپ جو ہے ضمہ دیتی ہیں. تو یہ تجرو جو ہے کیسے کیسے تجرو ہے یہاں بریکٹ میں بتایا. اس کے بعد اس تجرو سے بنایا جرہ. اب جب جرہ بنایا تو آپ کو معلوم ہے کہ امر میں اخیر میں ساکن ہوتا ہے. تو پہلی را جو موجود ہے تجرو میں اس پہ آلریڈی ساکن ہے، اور جب امر میں آپ نے دوسرا ساکن بھی ڈال دیا امر کی وجہ سے تو 2 ساکن اکٹھا ہو گئے. تو جرہ میں آپ نے دیکھیے بریکٹ میں انہوں نے جیم مضموم اور پھر را دونوں کو ساکن کر کے بتایا ہے کہ امر میں جب آپ نے ساکن دیا اس ورب کو تو یوں بنا. اچھا، اب جب 2 ساکن اکٹھا ہو گئے تو پرابلم آ گئی، تو کیا کر دیا گیا، فتحہ دے دیا گیا. 2 ساکن اکٹھے ہو گئے تو فتحہ دے دیا گیا. کیوں؟ لا یلتقی ساکنانی، 2 ساکن اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں. اب دیکھیے تمرو سے یہ بن جائے گا فعل امر مرہ، اور تردو سے بنے گا ردہ، اور تحجو سے بنے گا حجہ، اور تظنو سے بنے گا ظنہ، اور تصبو سے بنے گا صبہ، اور تعدو سے بنے گا عدہ، اور تشمو سے بنے گا شمہ، اور تمسو سے بنے گا مسہ. اچھا اب دیکھیے یہ 2-3 وربس کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں امر کی تفصیلی جو گردانے ہیں. تمرو سے یوں بنے گا مرہ مرہ مرو، مری مرہ امررنا، اور تردو سے بنے گا ردہ ردہ ردو ردی ردہ ارددنا، اور تحجو سے میں پہلے بتا چکا ہوں، اور تظنو سے زنہ زنہ زنو زنی زنہ ازننا، اور تصبو سے بنے گا صبہ صبہ صبو صبی صبہ اسببنا. یعنی الف ہوتا ہے حمزۃ الوصل فعل امر میں. فعل امر کی حمزۃ الوصل صرف جمع مؤنث میں آئے گی اور باقی کی جو 5 صیغے ہیں امر کے ان میں وہ غائب رہے گی. اور تعدو میں عدہ عدہ عدو عدی عدہ اعددنا اس طریقے سے استعمال کیا جائے گا. اقرأ ما یلی، read the following. اقرأ ما یلی، read the following. مندرجہ ذیل پڑھیے. نمبر 1 جر هذا المکتب، اس ٹیبل کو کھینچو. pull this table. نمبر 2 صب القہوۃ للضیوف، مہمانوں کے لیے قہوہ اڈیلو. pour coffee قہوہ for the guests. نمبر 3 میں ہے عد هذه الكتب، ان کتابوں کو گنو، ان کتابوں کو شمار کرو. نمبر 4 شم هذه الزہرۃ، اس پھول کو سونگھو. شم هذه الزہرۃ. تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ 4 ایگزامپلز اس ایکسرسائز کے تحت دی گئی ہیں، اور ان چاروں ایگزامپلز میں جو چیز کامن ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کے سب فعل امر ہیں.
وربس آف کمانڈ ہیں. یہ سب کے سب کیا ہیں؟ فعل امر ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ سب کے سب جو ہے یہ مضاعف ہیں. البتہ یہ جرہ اور صبہ اور عدہ یہ ایک گروپ کے ہیں، اور شمہ یہ ایک ڈیفرنٹ گروپ کا ہے. شمہ یشمو یہ مسا یمسو گروپ کا ہے. یہ شمیمہ یشممو یہ سمعہ یسمعو گروپ والا جو ہے مضاعف ہے. جبکہ یہ جرہ یجرو اور صبہ یصبو اور عدہ یعدو یہ نصرہ ینصرو والے گروپ کے ہیں. یہ دراصل تھے جرہ یجرو، صبب یصببو، عدد یعددو. تو اس ایکسرسائز کا مقصد ہے آپ کو سکھانا کہ مضاعف کی امر کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے. اوکے، تو اگر جرہ سے آپ کو امر بنانا ہو تو آپ کو اس طرح بنانا ہوگا: جرہ جرہ، جرو جری، جرہ اجررنا، صب صبا، صبو صبی، صبا اسببنا، عد عدا، عدو عدی، اور اس کے بعد یہ ہو جائے گا اعددنا. اس کے بعد یہ ہو جائے گا اعددنا. اوکے، اور اس کے بعد جو یہ شمہ ہے تو یہ ہو جائے گا شمہ، شمہ، شمو، اینڈ دین شمی، شمہ، اشممنا. یہ جو امر ہوتا ہے یہ بالکل ماضی کی طرح ہوتا ہے. یہ شمہ دراصل میں تھا اشمم. اوکے، ایکسرسائز نمبر 7 کی طرف بڑھتے ہیں. ایکسرسائز نمبر 7 میں کہہ رہے ہیں تعمل ما یلی، learn the following اور think about the following. یحجو، یحجو سے یہ فعل مضارع مجزوم بنا رہے ہیں، اور یہ ہے لم یحجا، اور یہ دراصل تھا لم یحجج. یحجو سے یہ جو فعل مضارع مجزوم بنا رہے ہیں تو یہ دراصل بنے گا جو اصل وہ ہوگا لم یحج، یعنی کہ ساکن ہوگا. تو اب اس کو کر دیا گیا لم یحجج. اگر اس کو کھولا جائے تو یہ ہو جائے گا لم یحجج، یعنی ہا پر بھی ساکن، جیم پر بھی ساکن، پھر اس کے بعد والے جیم پہ بھی ساکن. اگر اس کو ڈیمرج کر دیا جائے، اس کو کر دیا گیا لم یحجا. کیوں کر دیا گیا؟ تاکہ دو ساکن عربی زبان میں اکٹھا نہ ہو جائیں. اور یہی کام سیم کیا گیا ہے تجرو میں. لا تجرو یہ فعل امر جو ہو رہا ہے یہ ہے لا تجر، اور اگر اس کو کھول دیا جائے، ڈیمرج کر دیا جائے تو یوں ہوگا لا تجر، یعنی دو راہ ہو جائے گی اور دونوں ساکن. اب اس کو کر دیا گیا لا تجرا. اب یہ ہو گیا کیا؟ مشدد ہو گیا، اور یہ دونوں کو ملا دیا گیا اور اخیر میں اس پہ فتحہ دے دیا گیا. یہ ہوگا لا تجرا، لا تجرا، لا تجرو، لا تجری، لا تجرا، لا تجررنا. اور یہ لم یحجا میں ہوگا لم یحج، لم یحجا، لم یحجو، لم تحج، لم تحجا، لم یحججنا، لم تحج، لم تحجا، لم تحجو، لم تحجی، لم تحجا، لم تحججنا، لم احجا، لم نحجا. اس طریقے سے ہو جائے گا. اس کے بعد نمبر 8 میں آئے اجب عن الاسئلۃ الآتیہ بالنفی مستعملا لم. یہ جو آنے والے کوسچنز ہیں ان کا جواب دیجئے نیگیٹو میں لم کا استعمال کرتے ہوئے، یعنی کہ answer the following questions in the negative using لم. نمبر 1، احججت، کیا آپ نے حج کیا ہے؟ ایگزامپل دے رہے ہیں. تو اب جواب اس کا ہوگا لا لم احجا، نہیں میں نے حج نہیں کیا ہے. یہ دراصل اس ایکسرسائز میں پریکٹس کروانا چاہ رہے ہیں لم جازمہ کے ساتھ مضاعف کا استعمال کیسے ہوتا ہے، اور مضاعف پر لم جازمہ کا اثر کیسے ہوتا ہے، اس میں کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں، آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں. No, I haven't performed Hajj. Number 2، اعددت هذه الكتب یا بنتی، اے میری بیٹی کیا تو نے ان کتابوں کو گنا ہے؟ Oh my daughter, have you counted these books؟ اے میری بیٹی کیا تو نے ان کتابوں کو گنا ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا لا،
نو. لم اعدها, نہیں میں نے اسے نہیں گنا ہے. نو, I haven't counted them. اس کے بعد ہے نمبر 3, اسببت زمیلک هذا یا علی, اسببت زمیلک هذا یا علی, اے علی کیا تو نے اپنے اس کلاس میٹ کو گالی دی, اے علی کیا تو نے اپنے اس کلاس میٹ کو گالی دی. سب یسبو کے معنی ہوتے ہیں گالی دینا, ایک سواد سے ہے سب یسبو, اس کے معنی ہوتے ہیں اڑیلنا, گرانا, کسی کنٹینر یا کسی برتن میں کوئی لکوڈ وغیرہ ڈالنا, وہ سب یسبو ہے, وہ بھی پیچھے گزرا اور آگے بھی آ رہا ہے. اور یہاں پر جو یہ ہے یہ سب یسبو ہے سین سے, اس کے معنی ہوتے ہیں گالی دینا, دشنام ترازی کرنا, ابیوز کرنا, کسی کو کالنگ نیمز. Did you abuse your classmate, O Ali? O Ali, did you abuse this classmate of yours? O Ali, did you abuse this classmate of yours? Number 4. امر المدیر علی الفصول, امر المدیر علی الفصول, کیا ڈائریکٹر کلاس روم کے پاس سے گزرے. Did the director pass by the classrooms? تو اب اس کا جواب ہوگا لا, لم یمر, نہیں, نہیں گزرے. یا کمپلیٹ جواب دے دیجئے, لا لم یمر المدیر علی الفصول, no the director did not pass by the classrooms. اس کے بعد ہے نمبر 5 میں اصببت الماء الذي كان في الكوب, کیا تو نے اس پانی کو اڈیل دیا جو پیالے میں تھا. اصببت الماء الذي كان في الكوب, کیا تو نے اس پانی کو اڈیل دیا جو پیالے میں تھا. Did you pour the water which was in the bowl? تو جواب اس کا ہوگا لا, no لم اصب الماء الذي كان في الكوب, no I haven't poured the water which was in the bowl. Number 6, أشممت رائحة كريهة عندما فتحت باب الحمام. Did you smell or did you have a bad smell when you opened the door of the washroom? کیا جب آپ نے واش روم کا دروازہ کھولا تو ایک بدبو کا احساس ہوا, بدبو آئی. اس کا جواب ہوگا لا, لم اشم رائحة كريهة عندما فتحت الباب, I didn't smell a bad odor or I didn't have a bad smell when I opened the door. عندما کا مطلب when, عندما کا مطلب when I, فتحت opened, البابا the door. عندما کے معنی ہوتے ہیں جب, when. اوکے, نمبر 9 پہ دیکھیے ادخل لا الناہیہ علی الفعل الذی امام کل جملۃ واکمل به الجملۃ, یعنی use لا الناہیہ, use لا الناہیہ with the verb which is in front of each sentence and complete the sentence with it, and complete the sentence with it. Okay, لی مزیدا من القہوتی, اب تصبو ہے جو بریکٹ میں دیا ہوا ہے, اسی کو استعمال کرتے ہوئے, اسی کو استعمال کرتے ہوئے, اسی ورب کو استعمال کرتے ہوئے اس کے ساتھ لا استعمال کرنا ہے اور پھر اس خالی جگہ کو یہاں پر بھرنا ہے. تو لا تصب لی مزیدا من القہوتی, میرے لیے اور یا مزید قہوہ نہ اڈیلیں. ڈونٹ پور مور کافی فار می, تو لا تصب آپ نے یہاں کر دیا. نمبر 2, ان الامتحان سیکون سہلا, لا تظن ان الامتحان سیکون سہلا, یہ مت خیال رکھو, یہ مت گمان رکھو کہ امتحان آسان ہوگا. ڈونٹ بلیو or don't think that the exam, that the test will be easy. Number 3, اخاک المسلمہ
لا تسب اخاک المسلمہ، ڈونٹ ابیوز یور مسلم بردر، اپنے مسلمان بھائی کو گالی نہ دو. لا تسبہ ہوگا، ایک سواد سے ہے تصبہ، اس کے معنی ہوتے ہیں اڑیلنا. صب یسب سواد سے، اس کے معنی اڑیلنا، ٹو پاور. اور یہ ہے سب یسب، اس کے معنی ہوتے ہیں گالی دینا، ٹو ابیوز، ٹو کال نیمز. اس کے بعد آئیں نیکسٹ پیج پر، نمبر 4. هذه الریالات، لا تعد هذه الریالات، ڈونٹ کاؤنٹ دیز ریالز، ان سب ریالوں کو نہ گنے، یہ سب ریال نہ گنے. تو لا تعد یہاں آپ کو کرنا ہے، یعنی کہ اس ایکسرسائز میں بنیادی طور پر جس چیز کو استعمال کرنا ہے وہ ہے فعل نہیں، یعنی امر کی جو بالکل برعکس ہوتا ہے. امر میں کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اور نہیں میں نہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. نمبر 5، لا تمر بین یدی المصلی، نمازی کے سامنے سے نہ گزریں. ڈونٹ واک in front of the salah performer or the person who is performing his salah. Al-musalli, a person who is offering his salah. Don't walk or don't go in front of the person offering salah. تو لا تمر آپ کو کہنا ہے، یعنی نمازی کے سامنے سے نہ گزریں. نمبر 6 پر ہے السبورۃ من مکانہا، تو اب یہاں کہنا ہے لا تجر السبورۃ من مکانہا، بلیک بورڈ کو اس کی جگہ سے نہ کھینچیں. ڈونٹ پل دا بلیک بورڈ فرام اٹس پلیس. تو یہاں لا تجر آپ کو استعمال کرنا ہے. تو بنیادی طور پر اس ایکسرسائز میں آپ نے فعل نہیں کا استعمال کیا اور اس کی فارمز کو دیکھا کہ اس میں کیا کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں. نمبر 10 دیکھیے، اسناد عدّا الی الضمائر، ضمائر کے ساتھ عدّا کا استعمال. the isnad of مضاعف verb عدّا to all the pronouns in the ماضی، یہ ماضی کی پروناؤنس کے ساتھ کیسے ڈیفرنٹ شکلوں میں بدلتا رہتا ہے اس کی پریکٹس کروائیں گے، اور استعمال کرنا ہے آپ کو عدّا کا. حامد عدّا، حامد نے گنا، حامد کاؤنٹڈ. الاولاد عدّو، the boys counted، لڑکوں نے گنا. آمنۃ عدت، آمنہ نے گنا، آمنہ کاؤنٹڈ. البنات عددنا، the girls counted، لڑکیوں نے گنا. انت عددت، تو نے گنا، you counted. انتم عددتم، تم سب نے گنا، you all counted. انتی عددتی، تو نے گنا، یعنی فیمینین. انتن عددتن، تم سب عورتوں نے گنا، you all counted. انا عددت، I counted، میں نے گنا. نحن عددنا، ہم سب نے گنا، we counted. یہ عدّا سے اگر آپ کو ماضی کی مکمل گردان کرنی ہو تو یوں ہوگی، عد عدّا عدّو عدت عدتا عددنا عددت عددتما عددتم عددتی عددتما عددتن عددت عددنا. 11 میں دیکھیے اسناد یعد الی الضمائر، یعنی یوزنگ یعد ان ڈفرینٹ پروناؤنس اور ود ڈفرینٹ پروناؤنس، یعنی یعد کو ڈفرینٹ ضمیروں میں ڈفرینٹ صیغوں میں کیسے بدلا جائے گا. یعنی مضارع کو پیچھے آپ نے 10 نمبر میں ماضی کی پریکٹس کی، اب یہاں اسی ورب کو استعمال کر کے مضارع کی پریکٹس کرنی ہے. حامد یعد، حامد گنتا ہے، حامد کاؤنٹس. الاولاد یعدون، the boys count، لڑکے گنتے ہیں. آمنۃ تعد، آمنہ گنتی ہے، آمنہ کاؤنٹس. البنات یعددن، the girls count، لڑکیاں گنتی ہیں. انت تعد، تو گنتا ہے، you count. انتم تعدون، تم سب گنتے ہو، you all count. انتی تعدین، تو گنتی ہے، you feminine count. انتن تعددن، تم سب عورتیں گنتی ہیں، you all count. انا اعد، I count، میں گنتا ہوں. نحن نعد، ہم سب گنتے ہیں، we all count. مضارع میں اس کی گردانی ہوگی، یعد یعدان یعدون، تعد تعدان یعددن، تعد تعدان تعدون، تعدین تعدان تعددن، اعد نعد.
عدہ یا عدو کے معنی ہوتے ہیں شمار کرنا، گننا، ٹو کاؤنٹ، ٹو نمبر. نمبر 12 میں دیکھیے، 12 نمبر میں دیکھیں، اسناد فعل الامر من عدہ الى الضمائر، یعنی عدہ کا استعمال کرتے ہوئے مختلف صیغوں میں امر کو منتقل کرنا یا مختلف ضمیروں کے ساتھ امر کا استعمال کرنا. اب دیکھیے، عد یا حامد، اے حامد گنو، او حامد کاؤنٹ. عدو یا اولادو، اے لڑکوں گنو، یہاں پر انہوں نے پلورل کر دیا، او بوائز کاؤنٹ. عدی یا آمنتو، اے آمنہ تو گن، او آمنہ کاؤنٹ. اعددنا یا بناتو، اے لڑکیوں تم سب گنو. اس میں تثنیہ کو انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے، تو آپ تثنیہ کو خود ہی ذکر کر سکتی ہیں، صرف الف لگانا ہے. عد عدا عدو، عدی عدا اعددنا، اس طریقے سے بن کے تیار ہو جائے گا. اس کے بعد ہمارے سامنے ایکسرسائز نمبر 13، تأمل استعمال الکلمتین قط و ابدا. دیکھیے، آپ کو بتایا تھا میں نے شروع میں انٹروڈیوس کراتے ہوئے اس لیسن کو کہ اس لیسن میں 2 پارٹیکلز ہیں، ایک قط اور ایک ابدا. ان کی بھی پریکٹس کی گئی ہے، اور ان کا مقصد ہوتا ہے نیگیٹو ورب جو ہوتی ہے اس پر مزید تاکید کرنا اور اس اسٹیٹمنٹ کو مزید مؤکد کرنا. So qattu and abada both are used to emphasize a negative verb, but there is a difference. Qattu is used to emphasize a statement in the past, and abada is used to emphasize a statement which is in the future. تو qattu کا استعمال ہوتا ہے past میں past verb کے ساتھ، اور ابدا کا استعمال ہوتا ہے فیوچر کے ساتھ. اچھی طرح سے ڈیٹیل میں دے چکا ہوں، اب یہاں اسی کی پریکٹس کرا رہے ہیں. نمبر 1، ما فعلت هذا قط، میں نے یہ کبھی نہیں کیا، I never did this. نمبر 2، لم آکل طعاما لذیذا مثل هذا قط، میں نے ایسا لذیذ کھانا کبھی نہیں کھایا. I never had a tasty meal like that or like this. طعاما لذیذا، delicious tasty meal. نمبر 3، لم اترک الصلاۃ قط ولن اترکها ابدا، میں نے ہرگز نماز نہیں چھوڑی اور ہرگز میں اسے چھوڑوں گا بھی نہیں. تو دیکھا آپ نے، لم اترک الصلاۃ، میں نے ہرگز نماز نہیں چھوڑی، پاسٹ میں تھا تو قط لگایا، اور ہرگز نہیں چھوڑوں گا and I will never leave it, I will never abandon it، تو یہ فیوچر کے لیے بھی یوز ہو رہا ہے. تو اب جو ہے آپ یہاں پر ابدا استعمال کر رہی ہیں، کیونکہ قطو کا استعمال خاص ہے ماضی کے ساتھ، پاسٹ کے ساتھ، اور ابدا کا استعمال خاص ہے مضارع کے ساتھ. اگر ماضی میں کسی بات پر تاکید کر رہی ہیں، آپ کسی بات کو مؤکد کر رہی ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کو قطو کا استعمال کرنا ہے فعل ماضی کے ساتھ. اور اگر فیوچر میں کسی چیز کی تاکید کی جا رہی ہے تو وہاں پر آپ کو ابدا کا استعمال کرنا ہے. نمبر 4 میں دیکھیے، لم اسمع کلاما مثل هذا قط، میں نے ایسا کلام یا ایسی بات کبھی نہیں سنی. I never heard a statement or a speech like this. I never heard a speech like this. میں نے ایسی کوئی بات یا ایسا کوئی کلام کبھی نہیں سنا. نمبر 5 میں دیکھیں، کیف تقول انک رأیتنی فی الہند انا ما ذهبت الى الہند قط، آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے ہندوستان میں دیکھا، میں تو ہندوستان کبھی گیا ہی نہیں. How do you say that you saw me in India? I have never been to India. میں تو ہندوستان کبھی گیا ہی نہیں ہوں. تو قطو خاص بالماضی، بریکٹ میں کہہ رہے ہیں قطو خاص بالماضی. قطو جو ہے یہ خاص ہے ماضی کے ساتھ. قطو is especially used for past tense. وَأَبَدَا خاص بالمستقبل and abada is used specifically for future. نمبر 14 میں دیکھیں، تأمل ما یلی، think about the following. یہ جو لین ورڈ ہے، جو ورڈ لین ہے، اسم التفضیل اس کی جو آتی ہے وہ الین ہے. لین کی جو اسم التفضیل، لین کی جو سپرلیٹو ڈگری بنتی ہے وہ الین ہے. هذا الحریر لین، یہ ریشم، یہ حریر نرم ہے. this silk is soft.
وَذَلِكَ أَلْيَنُ مِنْ هَذَا, and that one is softer than this, اور وہ اس سے بھی زیادہ سافٹ ہے اور وہ اس سے بھی زیادہ نرم ہے. تو الین جو ہے یہ آپ دیکھیں اسم التفضیل کا صیغہ ہے. اسم التفضیل کے بارے میں ہم نے کئی بار جو ہے ڈسکس کیا ہے, اس میں بھی ڈسکس کیا ہے دروس اللغت العربیہ سیکنڈ والیوم میں بھی, اور اسی طریقے سے مفتاح العربیہ میں بھی ڈسکس کیا ہے. طیبن ایک ورڈ ہے, اسم التفضیل اس کی آتی ہے اطیب, یعنی جو ایڈجیکٹو ایسی ہوتی ہے کہ اس میں بیچ والے جو ورڈز ہوتے ہیں وہ مشدد ہوتے ہیں, تو ایسی صورت میں کیا کیا جاتا ہے, جب ان کو کنورٹ کیا جاتا ہے اسم التفضیل میں تو ان کو ڈیمرج کر دیا جاتا ہے اور ان کی شکل یہ بنتی ہے. طیب اس کی اسم التفضیل آئے گی اطیب, یعنی کہ بیٹر. هذا الطعام طیب, this food is good. وذلك اطیب, and that is better, اور وہ اس سے بھی اچھا ہے. الکلمات الجدیدۃ, the new words. مرہ کے معنی ہوتے ہیں بار, جیسے ثلاث مرات 3 بار, 4 مرات 4 بار, یعنی ٹائم اس کو انگلش میں بول دیتے ہیں 3 times 4 times, تو یہ اس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے. الدیباج, دیباج کہتے ہیں نوع من الحریر, that is a type of silk, یعنی ریشم کی ایک قسم ہے دیباج. نسخہ کے معنی ہوتے ہیں کاپی, اس کی پلورل آتی ہے نسخ. اور اسی طریقے سے ایک ورڈ آیا ہے کفن. کفن کے معنی ہوتے ہیں پام, کفن کے معنی ہوتے ہیں پام. اس کو یوں کہہ لیجئے کہ جو ہتھیلی جو ہوتی ہے نا, ہتھیلی, اسی کو کفن کہتے ہیں. اچھا, رائحہ کے معنی ہوتے ہیں اسمیل, بو. اور ہنیہتن, ہنیہتن کے معنی ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, اوائل. اور مزید کے معنی ہوتے ہیں مور, ایڈیشنل, ایکسٹرا, مور کے معنی میں آتا ہے. کریہن کے معنی ہوتے ہیں انپلیزنٹ, یعنی کہ بیڈ, سمتھنگ which is bad and unpleasant. اور بالوعہ کے معنی ہوتے ہیں سیور, بالوعتن کے معنی ہوتے ہیں سیور یا ڈرین. اور غافلن کے معنی ہوتے ہیں نیگلیجنٹ, نیگلیجنٹ, کیئرلیس. اور لینن کے معنی ہوتے ہیں سافٹ, نرم. طیبن کے معنی ہوتے ہیں گڈ, اچھا. دفع یدفع کے معنی ہوتے ہیں ٹو پے, پے کرنا, ادا کرنا. یا دھکا دینے کے معنی, پش کرنے کے معنی بھی ہوتے ہیں, جیسے جرہ جرو کے معنی ہوتے ہیں پل کرنا, دفع یدفع کے معنی ہوتے ہیں پش کرنا. دفع یدفع کے معنی پے کرنے کے بھی ہوتے ہیں, اور دفع یدفع کے معنی ہوتے ہیں دینے کے بھی. مریض یمرض, سمع یسمع سے اس کے معنی ہوتے ہیں بیمار ہونا, ٹو فال سک. حزن یحزن, سمع یسمع سے غمزدہ ہونا, ٹو بی سیڈ. تو یہ الحمدللہ ہم نے اس کو یہاں پہ مکمل کر لیا. اب ایک چھوٹی سی بحث ہمارے سامنے یہ چارٹ کی شکل میں دے رہے ہیں, یعنی آپ نے اب تک ماشاءاللہ ڈفرینٹ ٹائپس کے, ڈفرینٹ کیٹیگریز کے, ڈفرینٹ گروپس کے وربس کو دیکھا, اس کی پریکٹس کی, اسے سمجھا, اسے جملوں میں استعمال کیا. ایک چارٹ آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتے ہیں. اس چارٹ میں انہوں نے عربک لینگویج میں وربس کی جتنی قسمیں ہوتی ہیں سب کو سامنے لا کے آپ کے رکھ دیا. سب سے پہلے تو چارٹ میں یہ کہہ رہے ہیں اقسام الفعلی, یعنی ٹائپس آف وربس. الفعل یعنی یہ فرسٹ میں, یہ نیچے جو ہے ایک طرف سے فرسٹ والے میں, رو میں, کالم میں, فرسٹ والے کالم میں, یہ ان کیٹیگریز کے نام دے رہے ہیں. اور اس کے سامنے اس کی ماضی, مضارع اور نصب اور جزم کی حالت میں کیا شکل ہوتی ہے, کیا صیغہ ہوتا ہے, اس کو دے رہے ہیں. دیکھیے سب سے پہلی قسم جو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں وہ السالم, یعنی ایسا ورب جو کہ بالکل ساؤنڈ ہو, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہو, 100% نارمل ہو. جیسے کتب, یکتب, لن یکتب, لم یکتب, اکتب. تو آپ دیکھیے یہ سالم ہے, یعنی کوئی پرابلم نہیں اس میں, اٹ از 100% ساؤنڈ. اب دیکھیے محموز آ گیا, اب یہاں سے ایب نارملسی شروع ہو گئی. المحموز ہے اکلا, سألا, قرأ,
دیکھیے زیادہ تر ورب جو ہے وہ سالم ہی ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے ورب ایسے ہوتے ہیں جو محموز مضاعف ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے معتل ہوتے ہیں، اور معتل کی جو قسمیں ہیں وہ ساری ہوتی ہیں. تو ایک ترتیب سے بتا رہے ہیں آپ کو. تو سب سے پہلے جو زیادہ تر ورب ہوتے ہیں وہ سالم ہوتے ہیں، ان میں کوئی حرف علت موجود نہ ہو. سالم کہتے ہی ہیں ایسے ورب کو جس کے اندر کوئی واول کوئی ویک لیٹر نہ ہو. اب اس کے بعد محموز ہے. محموز ایسے ورب کو کہتے ہیں عربک میں کہ جس کے 3 حروف اصلیہ میں سے کوئی ایک حرف اصلی حمزہ قطعی ہو. If any of the 3 radicals of a trilateral verb is hamza qat'iyya, so that verb is called as al-fi'l al-mahmuz. جیسے اکلا سألا قرأ. دیکھیں اکلا میں چونکہ جو پہلا لیٹر ہے، پہلا حرف اصلی ہے، وہ حمزہ قطعی ہے تو اس کو کہا جائے گا محموز الفا. اور سالا میں جو سیکنڈ ریڈیکل ہے وہ حمزہ اصلی ہے تو اب اس کو کہا جائے گا محموز العین. اور قرآ میں جو تھرڈ ریڈیکل ہے وہ حمزہ اصلی ہے، حمزہ قطعی ہے، تو اب اس کو کہا جائے گا محموز اللام. تو اگر پہلا حرف یعنی پہلا ریڈیکل محموز ہے، پہلے ریڈیکل پر جو ہے حمزہ ہے، پہلا ریڈیکل حمزہ ہے ثلاثی کا، تو وہ ہو جائے گا محموز الفا. اور اگر دوسرا جو ہے حمزہ ہے حمزہ قطعی تو اس کو کہا جائے گا محموز العین. اور تیسرا اگر ہے تو اس کو کہا جائے گا محموز اللام. اور پھر آگے آپ دیکھیں سب کی مضارع دے رکھی انہوں نے، اور نصب کی حالت میں کیا ہوگا، جزم کی حالت میں کیا ہوگا، فعل امر میں کیا ہوگا، سب دے دیا ہے. اکلا سألا قرأ، یأکل یسأل یقرأ، لن یأکل لن یسأل لن یقرأ، لم یأکل لم یسأل لم یقرأ. اور پھر امر میں دیکھیں کل اسأل اقرأ. آگے دیکھیے اب آپ کے سامنے آ رہا ہے مضاعف. ہم نے دراصل اس لیسن میں مضاعف ہی کو ڈسکس کیا ہے. یہ 29واں لیسن یہ ڈیڈیکیٹڈ ہی تھا اس پرپس کے لیے تاکہ مضاعف کی تمام تفصیلات کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا جا سکے، اور ہم نے پریکٹیکلی کیا بھی. تو اب مضاعف کو بتا رہے ہیں کہ مضاعف کی 3 شکلیں ہوتی ہیں. ایک تو وہ ہوتا ہے مضاعف جو کہ نصرہ ینصر گروپ سے ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو سمیع یسمع گروپ سے ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو ضرب یضرب گروپ سے ہوتا ہے. عد یعد کو پہلے بتایا انہوں نے، یہ نصرہ ینصر گروپ سے ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے مثال دی شمع یشمو کی، یہ شمیمہ یشممو تھا، دراصل یہ سمیع یسمع گروپ کا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے جد یجد بیان کیا، یہ ضرب یضرب گروپ کا ہے. جد یجد کی انہوں نے مثال نہیں دی ہے اس لیسن میں، لیکن یہاں انہوں نے چارٹ میں اس کو بتا دیا ہے، جد یجد بھی آتا ہے اور یہ بھی مضاعف ہوتا ہے. تو مضاعف یہ 3 گروپس ہیں. ایک جو سب سے زیادہ کامن ہے وہ نصرہ ینصر کا گروپ ہے، وہ عد یعد جو کہ دراصل تھا عدد یعدد. اور دوسرا ہے سمیع یسمع گروپ جو کہ شمع یشمو ہے، اور اسی طریقے سے مس یمسو وغیرہ، یہ دراصل تھے شمیمہ یشممو، تبھی تو جا کے یہ سمیع یسمع کے وزن پر آئیں گے. اور تیسرا جو گروپ انہوں نے آپ کے سامنے دیا ہے وہ ہے جد یجد کا، جس کے معنی ہوتے ہیں کوشش کرنا، محنت کرنا. اور یہ تھا جدد یجدد، اور اس طرح سے یہ ضرب یضرب کے وزن پر ہو جائے گا. تو عد یعد لن یعد لم یعد عد، اور شمع یشمو لن یشمع لم یشمع شمع، جد یجد لن یجد لم یجد جد. اس طریقے سے اس کے صیغے بنائے جائیں گے. اب آگے آئیے، الفعل المعتل کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں اس کو ایک تفصیل سے مثالوں کے ذریعے سمجھانا چاہتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہر کیٹیگری میں یعنی معتل الفا میں اور اسی طریقے سے معتل العین میں اور معتل اللام میں مختلف گروپس ہیں. دیکھیے المعتل الفا جسے ہم مثال کہتے ہیں اس کی اگزامپل دے رہے ہیں. وقف یقف لن یقف لم یقف قف، یہ سب چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. مثال کہتے ہی ہیں ایسے معتل کو کہ جس کا جو فرسٹ ریڈیکل ہے، یعنی ایسے ورب کو مثال کہتے ہیں کہ جس کا فرسٹ ریڈیکل واول ہو یا ویک لیٹر واو یا یا ہو. تو یہ مثال دی انہوں نے. اور اس کو ٹیکنیکلی کہتے ہیں المعتل الفا یا المثال.
المعتل العین کو دیکھیے، المعتل العین وہ ہوتا ہے جس کے سیکنڈ ریڈیکل پر کوئی ویک لیٹر ہو، اور اس کو کہتے ہیں اصطلاح میں الاجوف. جیسے قالا، الاجوف کے 3 گروپس آپ کے سامنے انہوں نے دیے ہیں. قالا یقول، لن یقول، لم یقل قل، ایک گروپ تو یہ ہوا. باع یبیع، لن یبیع، لم یبیع بیع. اور تیسرا گروپ ہے نام ینام، لن ینام، لم ینم نم. ان تینوں گروپس کو بہت ڈیٹیل سے ہم ڈسکس کر چکے ہیں لیسن نمبر 27 میں. لیسن نمبر 26 میں آپ نے ڈسکس کیا تھا مثال کو، 27 میں آپ نے ڈسکس کیا تھا اجوف کو، اور 28 میں آپ نے ڈسکس کیا ہے ناقص کو، اور اس 29 میں آپ نے ڈسکس کیا ہے مضاعف کو. تو یہ اجوف کو دیکھا آپ نے. اگلے اس میں دے رہے ہیں باکس میں یہ المعتل اللام یعنی ناقص کو. ناقص کے بارے میں بتا رہے ہیں مشا یمشی، لن یمشیا، لم یمشی امشی. مشا یمشی، لن یمشیا، لم یمشی امشی. تو یہ ضربہ یضربو کے پیٹرن پر ہے یہ مشا یمشی. تو ناقص کا ایک گروپ تو وہ ہے جو ضربہ یضربو کے وزن پر آتا ہے، اور ناقص کا دوسرا گروپ ہے وہ سمع یسمع کے وزن پر آتا ہے. جیسے نسیا ینسا، لن ینسا، لم ینسا انسا. یہ نسیا ینسا یہ سمع یسمع کے زمرے سے ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ نہا ینہا، یہ فتح یفتح سے ہے. نہا ینہا، لن ینہا، لم ینہا انہا. اور چوتھی مثال یہ دے رہے ہیں ناقص کی دعا یدعو، لن یدعو، لم یدعو ادعو. یہ بھی نصر ینصرو کے گروپ سے ہے. تو یہ مشا یمشی، نسیا ینسا، نہا ینہا، دعا یدعو. اور پھر اس کے بعد ہے اللفیف المقرون، اللفیف المفروق. اللفیف المقرون، اللفیف المفروق. اللفیف المقرون اور اللفیف المفروق کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے تفصیل سے. لفیف مقرون وہ ہوتا ہے کہ جس میں لگاتار 2 واولس آ جائیں. دیر آر 2 واولس ان a row. بالکل لگاتار جو ہے 2 واولس اکٹھے ہو جائیں. جیسے کوا یکوی ہے تو واو بھی ہے اور یا بھی ہے، تو 2 واول اکٹھے ہو گئے، تو ایسے ورب کو کہا جائے گا لفیف مقرون. مقرون کے معنی ملے ہوئے، یعنی 2 واول اکٹھے مل گئے ہیں. تو کوا یکوی، لن یکویا، لم یکوی اکوی. تفصیل سے ہم اس کی پریکٹس کر چکے ہیں. اللفیف المفروق میں آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں معتل کی وہ قسم جس میں 2 حروف علت تو ہوتے ہیں لیکن دونوں الگ الگ ہوتے ہیں. یعنی بیچ میں کوئی حرف صحیح ہوتا ہے اور اس سے پہلے اور اس کے بعد میں کوئی حرف علت ہو. اس کی مثال انہوں نے دی وقا یقی، لن یقیا، لم یقی قی. وقا یقی میں دیکھیں واو بھی ہے اور اس کے بعد قاف ہے اور اس کے بعد سیا ہے. تو یہاں پر 2 ویک لیٹرز اکٹھے ہو گئے ہیں. تو اس طریقے سے الحمدللہ یہ پوری تفصیل آپ نے مکمل کر لی، اور انشاءاللہ ہم جلد ہی اگلے سبق کو شروع کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.